ایک دن کی بات ہے، ایک کسان اپنے کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے اور کندھے پر ایک بوری ڈالے چل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک بھیڑیے کو بھاگتے ہوئے دیکھا جس کا پیچھا شکاری کر رہے تھے۔ بھیڑیا بھاگتے ہوئے کسان کے سامنے آ کر رک گیا اور التجا کرنے لگا، اے شخص، مجھے چھپا لو، تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ شکاری میرے پیچھے ہے اور وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یقینی طور پر ہلاک ہو جاؤں گا۔ کسان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے بھیڑیے کو اپنی بوری میں چھپا لیا اور کندھے پر ڈال کر چل پڑا۔ راستے میں شکاریوں سے اس کا سامنا ہوا، جنہوں نے پوچھا، کیا تمہارے سامنے سے کوئی بھیڑیا گزرا ہے؟ کسان نے جواب دیا، نہیں، میں نے نہ تو کوئی بھیڑیا دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز یہاں سے گزرتی نظر آئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب شکاری چلے گئے تو بھیڑیا بوری سے کود پڑا اور کسان کو کھانے پر تل گیا۔ کسان نے اس سے کہا، بے شک تو بے مروت بھیڑیا ہے، میں نے تیری جان بچائی اور اب تو مجھے ہی کھانا چاہتا ہے، کیا یہی میرا بدلہ ہے؟ بھیڑیے نے جواب دیا، اور اس میں عجیب کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ احسان جلد بھلا دیا جاتا ہے۔ کسان نے اس کی بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ تو غلط کہتا ہے، لوگوں سے پوچھ، وہ کہیں گے کہ احسان کبھی نہیں بھولتا۔ بھیڑیا بولا، اچھا، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کسان نے پوچھا کہ وہ کیا؟ بھیڑیا بولا، چلو ہم ساتھ چلیں اور جو پہلا شخص ملے گا اس سے یہ معاملہ پوچھیں گے۔ اگر جواب تمہارا دعوے جیسا ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر جواب میری بات جیسا نکلا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کسان مان گیا۔ پھر کسان اور بھیڑیا ساتھ چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک تھکا ہارا بیل نظر آیا جو اپنے پیر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ کسان نے بیل سے پوچھا، اے بیل، ہمیں بتا، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا جو احسان ہم پر کیا جاتا ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ بیل نے جواب دیا، میں اپنے مالک کے پاس 10 سال رہا، اپنی پوری زندگی اس کے لیے محنت کرتا رہا، میں کبھی نقل و حمل یا ہل چلانے سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن جب میری بینائی کمزور ہو گئی تو اس نے مجھے چکی سے باندھ دیا اور میں اناج پیستا رہا۔ پھر جب میں بوڑھا ہو گیا اور میری طاقت ختم ہو گئی تو میں چکی کا دائرہ بھی نہیں گھما سکتا تھا۔ ایک دن تھک کر میں زمین پر گر پڑا، مجھے مارا پیٹا گیا، میں دوبارہ کام کروں لیکن میں اٹھ نہ سکا۔ آخرکار انہوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا اور وادی میں پھینک دیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں کتوں کا کھانا بن چکا ہوتا آج۔ بھیڑیا خوش ہو کر بولا، دیکھا، ایک شخص دوسروں کا احسان کتنی جلدی بھول جاتا ہے۔ کسان نے کہا کہ رکو، ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ پھر کسان اور بھیڑیا چلتے رہے۔ انہیں ایک بوڑھا کتا نظر آیا جو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ راستے پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ کسان نے پوچھا، اے کتا، بتا، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا احسان بھلا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ کتے نے غمگین آواز میں جواب دیا، میں اپنے مالک کے گھر 15 سال تک رہا، گھر کی حفاظت کی، چوروں پر بھونکتا رہا اور جو بھی قریب آتا اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ میں رات بھر جاگ کر پہرا دیتا جبکہ میرا مالک آرام سے سوتا رہتا، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا تو ایک دن بھیڑیوں کے ایک گروہ کا پیچھا کرتے ہوئے میں ایک گڈھے میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے مالک نے مجھے فارم سے نکال دیا کیونکہ وہ میرے علاج پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جوان کتا لے لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں جاؤں تو میں فارم کے قریب ہی بیٹھ گیا، لیکن جب مالک نے مجھے دیکھا تو اس نے لاٹھی سے اتنا مارا کہ میں بالکل ہی دور ہو گیا۔ اب تم میری حالت دیکھ رہے ہو، بھوک سے نڈال، چلنے سے قاصر، بے یارو مددگار۔ کسان اور بھیڑیا کا سفر جاری رہا اور تھوڑی دور جا کر انہیں ایک لومڑی ملی۔ بھیڑیا خوش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لومڑیاں کسانوں سے نفرت کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے لومڑی، ہمیں بتا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا احسان بھلا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ لومڑی نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، کیونکہ یہ بھیڑیا جو تمہارے سامنے ہے شکاریوں سے بھاگ کر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں اسے چھپا لوں، تو میں نے اسے اس بوری میں چھپا لیا۔ لومڑی نے حیرت سے کہا، اتنا بڑا بھیڑیا اس چھوٹی سی بوری میں؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے، یہ بات کسی اور کو بتاؤ۔ کسان نے کہا کہ تم خود اس سے پوچھ لو۔ بھیڑیا بولا کہ یہ سچ ہے، میں واقعی اس بوری میں چھپا تھا۔ لومڑی نے سر ہلا کر کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں کروں گی۔ چلو پھر تم دکھاؤ کہ تم کیسے اس بوری میں گھسے تھے۔
भेड़िए ने अपना सर बोरी में डाला और कहा कि मैंने ऐसे किया था। लोमड़ी बोली, ये काफी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे जिस्म के साथ अंदर जाओ, तब ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चुनाचा भेड़िया पूरे जिस्म के साथ बोरी में घुस गया। इस पर लोमड़ी ने किसान से कहा कि अब जल्दी से बोरी को मजबूती से बांध दो। किसान ने फौरन रस्सी लेकर बोरी को कस कर बांध दिया। लोमड़ी ने कहा कि ए किसान, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे दिखाओ कि गेहूं को लाठी से कैसे कूटा जाता है। किसान बहुत खुश हुआ और एक मोटी लाठी लेकर भेड़िए को इतना मारा कि वो हिलने भी ना सका। जब भेड़िया बिल्कुल बेहरकत हो गया तो किसान लोमड़ी की तरफ मुड़ा और बोला, ए लोमड़ी, क्या तुम भी सीखना चाहोगी कि गेहूं को लाठी से कैसे कूटा जाता है? फिर इसने लोमड़ी को भी लाठी से ऐसी ज़रब लगाई कि वो बेहोश हो गई। इसके बाद किसान हैरत से खड़ा हुआ और अपने किए पर पछताते हुए बड़बड़ाने लगा। जो कहता है कि एहसान जल्द भुला दिया जाता है, वो झूठा नहीं था। यह दुनिया धोखे से भरी पड़ी है। यहाँ कोई एहसान याद नहीं रखता। वो उदास होकर घर वापस चल पड़ा। रास्ते में हरी भरी खेतों के दरमियान चलते हुए उसने पूरा वाकया याद किया। एक पत्थर पर बैठकर उसने अपने आप से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए? क्या दुनिया से मुरव्वत और नेकी खत्म हो जाएगी? फिर उसने अपने रब को याद किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपने दिल में नेकी का अज़म ताज़ा करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दुनिया को भलाई और मुरव्वत से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम नेकी करते रहें, चाहे कुछ लोग उसे भुला ही क्यों ना दें। बहुत से पाकीज़ा दिल लोग ऐसे भी हैं कि जो एहसान को कभी नहीं भूलते। फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसका अज़म नया हो चुका था। वो चलते हुए बार बार दोहराने लगा, भलाई को जारी रखना जरूरी है, चाहे दूसरे एहसान भुला ही क्यों ना दें। अल्लाह नेक लोगों का अजर जाया नहीं करता।